ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم جی, میں شادی, بے روزگار بندہ, سر میری شادی ہو چکی ہے, میں آج اپنی بیوی کا فیس ریویل کرنے والا ہوں. سر یہ ولاگ آیا ہے, آج ہماری سہاگ رات ہے جناب, یہ جی میری بیوی کا فیس دیکھیے. یہ کنٹینٹ اس معاشرے میں جنریٹ ہو رہا ہے, یہ جو لوگ دیکھیں گے. اب وہ بے روزگار بندہ تھا, اب اس کو پیسے آنے لگ گئے, ڈالرز آنے لگ گئے, اب اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں. یہ ایک بندہ نہیں ہے, اس جیسے ہزاروں لوگ ہیں. یہ معاشرے کو کیا مل رہا ہے سر اس سے؟ اول تو شر بشر میں ہے, پھر شر شراب میں. اول تو شر بشر میں ہے, پھر شر شراب میں. ممکن نہیں شراب پئیں اور شر نہ ہو. دیکھیے پہلا شر اس شخص کے اندر ہے جو یہ بنا رہا ہے, لیکن جو دیکھ رہا ہے وہ بھی شر سے محفوظ نہیں ہے. ہر وہ شخص اس کنٹینٹ کو دیکھ رہا ہے اور مکمل دیکھ رہا ہے, اس میں اور دکھانے والے میں کوئی فرق نہیں. اگر دیکھنے والا اگر تماشے کو پسند نہ کرے, تماشا بند ہو جائے گا. بنانے والا اگر ننگا ہے تو دیکھنے والا بھی ننگا, اس سے بڑا ننگا ہے, کیونکہ وہ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ شے ملتی ہے کہ میں نے یہ بنانا ہے. ایک زمانے میں جب بچی کے سر پہ دوپٹہ ہلتا تھا, جب میرے اور آپ کے بودے بال جسے کہتے بڑھتے تھے, تو کوئی بھی محلے کا پکڑ کے دوپٹہ لا کڑیے, او منڈیا بودے ہلکے کرا. آج اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. کیا اس کے بیوی کا کوئی ماں باپ بہن بھائی نہیں ہوگا؟ کیا وہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کا بہن بھائی, کسی نے اس کو نہیں کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ کیا اس بچی کے والدین نے کہا تمہاری بیٹی کو اس طرح ریویل کرے ہو معاشرے کے سامنے؟ جب پیسہ گھر آتا ہے تو سب کی غیرت کہاں پر چلی جاتی ہے؟ کیوں یہ آدمی آتا ان کو یہ باتیں؟ دوسروں کے بچوں کے لیے جو آپ اصول متعین کرتے ہیں, جب آپ کی اپنی باری آتی ہے, جسٹس کیانی کا جملہ یاد آ گیا. اس نے کہا عورت اگر کوٹھی پہ ناچے تو کلچر, کوٹھے پہ ناچے تو طوائف کہلاتی ہے. آپ یہ کام کریں تو جائز ہے, اور پورا معاشرہ بات کریں تو بے حیائی ہے. سو جب تک آپ ڈیفائن نہیں کریں گے, اور جیسے میں نے پہلے کہا وہیں اس بات پر آتا ہوں, یہ ڈیجیٹل پالیسی میں گورنمنٹ کا کام تھا کہ بھائی یہ چیز دکھائی جا سکتی ہے نہیں. ایڈیٹوریل پالیسی پڑھی ہے نا سر آپ؟ جی آپ نے جب میڈیا پہ ہیں, آپ مین اسٹریم میڈیا ہمارا, یہ ہماری اخبار تھی یار. ایک لفظ ہمارا سبنگ سے شروع ہو کر ایڈیٹر تک ہماری وہ انسلٹ ہوتی تھی, وہ مار پڑتی تھی, وہ بےعزتی ہوتی, یہ لفظ لکھا, یہ لفظ لکھا, 10 دفعہ پروف ریڈنگ ہوتی تھی, اور اگلے دن جب تک چھاپ نہیں جاتی ہم کانپتے رہتے تھے یار گڑبڑ نہ ہو جائے. یہ ایڈیٹوریل پالیسی کی وجہ سے تھا. آج ڈیجیٹل پالیسی کدھر ہے؟ اس کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے کون سی؟ جب یہ ہوگا تو پھر ہر بندے کے پاس چانس ہے, اس کا جو دل چاہے گا وہ دکھائے گا, اور وہ دکھا رہے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اس کو. تو ہم نے معاشرے کو تماش بین معاشرے میں تبدیل کر دیا ہے. تو تماش بینی معاشرے میں پھر اخلاقیات کی قدریں, موریلٹی کی قدریں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں. جملہ یاد آ گیا بہت کمال کا, پروین شاکر کا, وہ کہتی ہیں رزق کی اندھی دوڑ میں رشتے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ آج ایسی دوڑ لگا دی, ریٹ ریس پیسے کی لگا دی, جو آپ نے کہا ڈالر یورو آ رہا ہے, جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے سوشل میڈیا کا, کہ اس میں بھول جاتا ہوں میں کہ جس بیوی کے چہرے کو آج میں یہاں دکھا رہا ہوں, کل اسی بیوی کے جنم سے لینے والی جو بیٹی ہوگی اور بیٹا ہوگا جو اس وطن سے پیدا ہوگا, جب اسے اس کے کلاس فیلو کہیں گے اے تیری ماں تیری پہلی رات اپنا چہرہ دکھاتی تھی, تو ذرا سوچو بچہ کہاں جائے گا, سوچو بچہ کیسا جواب دے گا. نسلوں, اس نے کہا تھا نا فیاض نے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. یہ صدیاں سزا پانے والا کام آپ کر رہے ہیں. آپ اپنی نسلوں کے ڈی این اے کو خراب کر رہے ہیں, نسلوں کے ڈی این اے کو. بانو آپا کہتی ہیں اس میں راجہ گدھ میں کہ ایک حرام کا لقمہ ڈی این اے کو تبدیل کر دیتا ہے, اور آپ تو حرام کا کام کر رہے ہیں, عملاً کر رہے ہیں. جو یہ عملاً آپ کام کریں یہ آپ کی نسلوں میں سے نکلے گا جا کر, اور پھر نسلیں آپ کو اس کو فیس بھی کریں گی, اس کا جواب بھی دیں گی. سو پلیز اس وقت بھی گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ ہے, ڈیجیٹل میڈیا کو ہینڈل کرنے والوں. ایک اور میں آپ کو مثال دوں, جب انہوں نے پورن سائٹ کو بند کرنا تھا, کورٹ نے جب کہا, کتنی دیر لگی سر بند کرنے میں, یوں انہوں نے بند کیے کہ نہیں کیے, اور رپورٹ جمع کرائی کہ نہیں کرائی کہ ہم نے 32 کروڑ پورن سائٹ بند کر دی ہیں. آج اگر یہ چاہیں تو ڈیجیٹل میڈیا کو بند نہیں کر سکتے ایسے لوگ جو ایسے بناتے ہیں غلط قسم کی. یہ تو بہت, آپ نے ابھی صرف منہ دکھائی کی بات کی, ڈیفینیٹلی ہم ایسی بات کر رہے ہیں کہ فیملی بھی سنے گی. اسی سوشل میڈیا کے اوپر اس سے کہیں بھیانک باتیں میں نے سنی, اس سے کہیں بھیانک باتیں گزرتی ہیں جب ایسے ہم ریل چل رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارا کام ہے, ہم نے بات کرنی ہوتی ہے اس موضوع کے اوپر, تو آپ یقین کیجئے کہ شرم سے گردن جھک جاتی ہے. اور اکثر میں سوچتا ہوں یہی پاپ اپ اگر میرے بیٹے اور بیٹی کے سامنے آ گیا تھا جو میں نے دیکھا ہے, تو میں کل کیسے اپنے بیٹے اور بیٹی سے آنکھ ملاؤں گا؟ اگر میرے چھوٹے سے بیٹے نے پوچھ لیا 12 سال میں, پاپا یہ کیا ہے,
पापा कैसे जवाब देगा इसका? कुछ चीजें होती हैं जो वक्त के साथ समझ आनी चाहिए, उसको बताना, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सोशल मीडिया ने पैदा होते ही बच्चों को जवान कर दिया। सही कह रहे हैं। एक खास उम्र होती है सर जवानी की, हाँ। प्यूबर्टी पीरियड होता है जिसके अंदर अनफवाने शबाब में आपके अंदर हार्मोनल तब्दीलियां आती हैं। भाई आपने पैदा होते ही उनके अंदर अनफवाने शबाब पैदा कर दिया, इसका खुमियाजा आपकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। 8-10 साल की बच्ची जवान हो रही है सर कल मैं एक खबर पढ़ी है, खुदा की कसम रात नींद नहीं आई, घर जाके अखबार उठाई, उस पर लिखा कि अपनी सुतेली बेटी को होटल ले जाकर उसके बाप ने रेप किया इसी शहर में। सर ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ 12 साल की बच्ची के साथ? सर ये सोशल मीडिया की पैदावार है। ये यहाँ से आपने जो हार्मोनल चेंजेस पैदा की हैं बॉडी के अंदर, जो एक आपने आर्टिफिशियल डिमांड पैदा की है, ये उसकी आपको सामने सारा कुछ आ रहा है। एक जमाने में बेइज्जती जेवर दी जाती थी बेटियों को, जब शादियां होती थी बेइज्जती जेवर पढ़ो जाकर, आज आप मोबाइल देते हैं उसको। सर कितनी तब्दीली आ गई है। ये कितने की ट्रेनिंग देगा सर? इसको क्या पता? अभी इसको खोलें तो क्या इसको पता है कि मुझे खोलने वाला डॉक्टर काशिफ फराज है? इसे पता है इरफान बशीर साहब इसे खोल रहे हैं? इसे पता है बच्चा या बच्ची खोल, इसे पता है बच्चा या बच्ची नाबालिग है जिसे मैं चीजें दिखा रहा हूँ। सो सर लोहे की मशीनों में नहीं कोई खराबी, मट्टी की मशीनों की कोई चाल गलत है तो कहीं अपनी चाल ठीक कीजिए सर। लोहे की मशीनों के ऊपर एतराज न कीजिए, मशीनें ऐसी रहनी है, पहले भी थी अब भी रहनी है।